قرآن مجید میں کیا ہے اس کو پڑھنے سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری کیا تھی۔ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی، اس امت کو باقی تمام امتوں کا سردار اور سرتاج بنایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کی زندگی کے 3 زاویے اور 3 اصول جو بڑے بڑے تھے، ان میں سے پہلا یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ یہ پیغمبروں کی سیرت آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ٹاپ پر آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اللہ کے نبی اللہ پر کامل توکل رکھتے تھے۔ اونچے درجے کا یقین اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور توکل اس بات کا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہم نبیوں کی سیرت کو اگر پڑھیں تو یہی بات آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پر میں ابراہیم علیہ السلام کا پوری زندگی میں سے ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اور وقت کے بادشاہ نمرود کو ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کو ماننے کی دعوت دی اور شرک سے انکار اور بیزاری کا راستہ بتایا، تو پوری قوم نے بمائے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، نگیٹ کر دیا۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ دیں۔ اب انہوں نے اس کے لیے الاؤ کا، آگ جلانے کا بندوبست کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوچ میں ذرہ برابر بھی خوف اور کوئی کمزوری نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے اب دیکھو کتنا بڑا حادثہ ہے، زندہ آدمی کو آگ میں پھینکنے کے لیے آگ تیار کر لی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پولیس کے لوگ پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، چل پڑے ہیں۔ انہوں نے پولیس مین سے کوئی لڑائی نہیں کی، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ تو ملازم ہے، حکم دینے والا پیچھے کھڑا ہے، وہ بڑا ہے، اصل حکم میں دینے والا نمرود ہے۔ اب آئے، آگ میں انہیں پھینک دیا گیا۔ ان کی طبیعت میں، سوچ میں، مزاج میں خوف نام کی کوئی چیز قرآن مجید میں پڑھنے سے نظر نہیں آتی، بلکہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے بہت اونچا جملہ کہا۔ پتہ نہیں اس جملے کو لکھنے اور چھپنے کے لیے کتنے فرشتے آئے ہوں گے اور اس جملے کو لے کر اللہ کو پیش کیا ہوگا کہ تیرا بندے کا تجھ پر توکل اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ ہے۔ وہ جملے کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ان کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ میرا بہترین کارساز ہے، میرا بہترین وکیل ہے۔ یہ جو ہماری عدالتوں میں وکیل ہوتے ہیں، یہ ہمارے دکھوں کے کانٹے چبھتے ہیں اگر یہ 2 نمبری نہ کریں۔ اگر یہ 2 نمبری نہ کریں تو ان کو جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ لوگوں کے دکھ اور پریشانی کے کانٹے چنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے دکھوں کا مداوع اور علاج اللہ سے بہتر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی صدمہ اور گھبراہٹ نہیں ہے، توکل ہی توکل ہے، اعتماد ہی اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہی یقین ہے، بھروسہ ہی بھروسہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت جانتا تھا
کہ میرا بندہ اگر اطمینان پر کھڑا ہے، اور اطمینان کس بات کا تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ نے جلنے ہی نہیں دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس آگ نے اللہ کے اس نیک انسان کو، صالح نبی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، اور آگ کی تپش اتنی زور کی تھی کہ 1 میل سے زیادہ اوپر یا سائڈوں پر کوئی پرندہ گرتا تھا وہ جل کے نیچے گر جاتا تھا۔ تو پرندہ گزر رہا ہے تو تپش اور سیک سے وہ پرندہ جل جاتا تھا اور گر جاتا تھا، اس کے پر جل جاتے تھے، اتنی دور دور تک تپش تھی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ نے کہہ دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو نے ٹھنڈا رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مثال ہے۔ نبیوں کی سیرت قرآن مجید کے پڑھنے سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ اللہ پر توکل کرتے تھے، ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب دوسری مثال لے لیں۔ مکہ کے لوگ خاندان قریش کے گماشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس منصوبے میں شامل ہے کہ بعد میں ہم آپس میں نہ لڑ پڑیں۔ ہر قبیلے کے آدمی کی رکنیت اور شمولیت یہ پلان کر کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر کے کھڑے ہیں، قطاریں بنا کے کھڑے ہیں، فاصلے پر کھڑے ہیں، پوری طاق میں کھڑے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے قتل کر دیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کچھ لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ منصوبہ بن گیا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ قتل کرنے کے لیے سارا مکہ اور قریش سب جمع ہیں، اور وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریب تھے وہ کچھ ڈرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، پیغمبر کے ایمان میں اضافہ، ابو بکر کے ایمان میں اضافہ، عمر کے ایمان میں اضافہ ہے جی، اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ایمان میں اضافہ۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور وہ ہمارا بہترین وکیل ہے، اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے، ہمیں کسی اور کے سہارے کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، 173۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مٹھی مٹی کی بھر لو اور یوں پھینک دو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان کی آنکھوں میں مٹی محمد آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پہنچائی تھی۔ اندھے ہو گئے، دیکھ نہ سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور غار ثور میں پہنچ گئے۔ تو یہ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے۔ انبیاء کا منہج انتہا درجے کا اللہ پر توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب انبیاء کی منہج اور ان کی سیرت میں سے ایک دوسری بات بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے معاشرے میں افراتفری نہیں پھیلنے دی، معاشرے کے اندر خوف کی کیفیت کو قائم نہیں ہونے دیا، لوگوں کو سمجھایا، تربیت کی، علم دیا، شعور دیا
کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، خوف نہیں کھانا، اور یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ منہج اللہ نے انبیاء کو پڑھایا اور سمجھایا تھا، یہ ان سے ملا ہوا منہج ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے سامنے جاؤ اور اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو اور اس کو بتاؤ کہ میں رسول ہوں اور میں اللہ کی طرف سے صاحب کتاب ہوں، اللہ نے مجھے تورات دی ہے، اس میں انسانی زندگی کا، دین اور دنیا اور آخرت کا دستور ہے، یہ باتیں اس کو سمجھاؤ۔ لیکن جب تم اسے دعوت دو قولا لینا، اپنے رویے کو، زبان کو، لہجے کو نرم رکھنا ہے، ترش نہیں رکھنا ہے۔ ہم لوگ بھی لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دینی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ مناظرانہ، ڈیبیٹ، چڑھک مارنا، جبکہ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مدعو کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے سینہ بھرا ہوا کہ اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو سمجھ کھول دے، اس کا سینہ خالص دین کے لیے اللہ کھول دے، آسانیاں پیدا کر دے، اس کو راہ سجھا دے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے پاس جذبہ ہوتا ہے فتح کا، جیتنے کا، مارکا مارنے کا، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ سامنے والے کی نصیحت اور ہدایت کا جذبہ نہیں ہوتا، ڈیبیٹ کو جیتنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں فاتح بن جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ سے معذرت کی کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے۔ اللہ نے کہا کوئی پریشانی نہیں، ہم ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ میں اکیلا ہوں، وہ بہت ظالم ہے، وہ بندوں کو گرم تیل کے الاؤ اور کڑھاؤ میں ڈال کر انسان کو بھی تیل کی شکل میں بنا دیتا ہے، انسان کا تیل نکل آتا ہے، بندہ نظر ہی نہیں آتا، تیل میں گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ تو اتنا ظالم ہے، اللہ نے فرمایا ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دونوں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے وہاں ایک بات کہی، تسلی دی، فرمایا اللہ اکبر لا تخافا، موسیٰ فرعون کے سامنے جب دعوت پیش کرو گے تمہارے دل میں اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں اس کی بھی اور تمہاری گفتگو کو سن رہا ہوں، وارا، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46 ہے جو میں نے اب پڑھی ہے۔ لا تخافا، اے میرے بندے موسیٰ فرعون سے ڈرنا نہیں ہے، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ افراتفری نہیں ہے، خوف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے کہ ماحول میں بے چینی اور پریشانی پیدا کر دیں جیسے ہمارا میڈیا کر رہا ہے، کرونا 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 کرونا، لوگ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ نبیوں کا منہج نہیں ہے کہ پریشانی پھیلاؤ، افراتفری پھیلاؤ۔ اب ایک اور مثال لے لیں، یعقوب علیہ السلام سے اس کا ایک بیٹا چلا گیا، بھائیوں نے لے جا کر سازش کے ساتھ کنویں میں پھینک دیا، اب نقصان تو ہو گیا، بچہ نہیں ہے۔ پھر جب یہ یوسف مصر کے دربار میں پہنچا اور بھائی دوسرے ملک سے بارڈر کراس کر کے مصر میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں سامنے کھڑے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین بھی رکھ لیا، جو چھوٹا حقیقی بھائی تھا یوسف کا۔ کئی مائیں تھیں نا، کئی ماؤں میں سے ستیلے بھائی بھی تھے، تو یہ بھائی ان کا اصل تھا، چھوٹا تھا بنیامین، اس کو بھی رکھ لیا کہ یہ مجھے دے جاؤ۔ اب دو بیٹوں کا نقصان ہو گیا،
افراتفری ہونی چاہیے، غصہ ہونا چاہیے، بے قابو ہو جاتے، لڑتے مارتے جھگڑتے، برتن توڑتے، بےعزتیاں کرتے، بچوں کی بھی بیویوں کی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں سورہ یوسف میں، ذرہ برابر بھی افراتفری نہیں کی اور خوف نہیں پھیلایا، خود بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ، میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، انہ لا ییأس من روح اللہ، میری امیدیں اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے نا امید وہ ہوتے ہیں الا القوم الکافرون، یہ تو کافر لوگوں کا انداز ہے، کافر قوموں کا انداز ہے، مایوس ہونا، نا امید ہونا اور خوف و ہراس پھیلانا، پریشان ہو جانا، اللہ پر توکل نہ کرنا، اللہ پر یقین نہ کرنا، پریشان ہو جانا، یہ تو کافر قوموں کا انداز ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 87 ہے، 87۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ الحجر آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ بھئی اللہ کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا، وہ مالک ہے، وہ رب الناس ہے، الہ الناس ہے، مالک الناس ہے، کائنات کا خالق ہے، کوئی پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو میرے رب کو منظور ہوگا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ قرآن کے شارح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الکبائر من الکبائر العیاذ من روح اللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا اونچے درجے کا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے۔ اب مثال لے لیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچہ جنم دیا، معصوم بچہ، 4 دن کا، 3 دن کا، ہفتے کا، 10 دن کا۔ فرعون کی طرف سے ٹیمیں مقرر ہیں، جیسے ہمارے گھر دروازہ کھٹکا کر قطرے پلانے والے آتے ہیں پولیو کے، ٹیمیں اندر آ جاتی ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، چھوڑ دو، بیٹا ہے وہی کاٹ دو۔ یذبح ابناءہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ زمین میں بڑا فسادی تھا۔ تو یہ فساد اور انتشار پھیلانا یہ کافر قوموں کا انداز ہے، نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ فسادی تھا۔ تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکیب سمجھائی، موسیٰ کے دل میں اللہ نے بات، موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ لکڑی کے ایک صندوق میں اس بچے کو رکھو اور یہ جو دریا ہے اس میں بہا دو، بس اگلا کام ہمارا۔ وہ دیکھو کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات کو امریکہ نہیں چلا رہا، ورلڈ بینک نہیں چلا رہا، یہودی نہیں چلا رہے، ورلڈ ہیلتھ نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہا ہے۔ یہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ بھی ہوتی ہے، وما کروں وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، بندے بھی اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ کی پلاننگ مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے۔ ماں کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ معصوم بچے کو جو میں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اب میں اس کو ان خونی موجوں کے حوالے کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تخافی، موسیٰ کی ماں خوف نہ کھا، ولا تحزنی، آگے کیا ہوگا مستقبل میں اس کا بھی غم تیرے ذمہ نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس بچے کو دوبارہ تیری گود میں پہنچانا ہمارا کام ہے، اور خوشخبری یہ ہے فَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو
رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ یہ ہمارا چنا ہوا آدمی ہوگا، ہمارا منتخب کردہ آدمی ہوگا، یہ رسول نبی پیغمبر ہوگا، یہ ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات ہیں۔ جناب پیغمبر لوط علیہ السلام، ان کی قوم میں مرد سے بدفعلی کرتا تھا، سیکچول سسٹم۔ پیغمبر لوط نے کہا تم ان نیچرل لائف گزار رہے ہو، اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں، میل فیمیل، تم میل سے، یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، فساد فی الارض ہے، اللہ ناراض ہوگا، عذاب آئے گا۔ قوم نہ مانی، لوط علیہ السلام کو بے بس کر دیا۔ لوط علیہ السلام گھر میں ہیں، 2 لڑکے انتہائی خوبصورت 13-12 سال کے، راستہ پوچھتے پوچھتے لوط پیغمبر کے گھر آ گئے، دروازہ بند کر دیا، اب ان کی مہمانی کر رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے فساد پھیلانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا کنڈا کھڑکایا، کہتا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، یہ تو بچ کے آ گئے ہیں، ہم نے ان سے سیکس کرنا ہے، یہ تو بڑے خوبصورت بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پیغمبر لوط کہتے ہیں کاش اللہ مجھے طاقت دیتا، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں اپنے مہمانوں کو حفاظت پیش کر سکتا، ان کی حفاظت ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی۔ میرا مکان بھی چھوٹا کچا، 6-7 فٹ کی دیواریں، لکڑی کا ایک پرانا سا دروازہ، وہ تو ٹھوٹا ماریں گے اندر آ جائیں گے۔ یہ پیغمبر لوط پریشان ہے، کھانا رکھتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے۔ پھر انہوں نے بتایا پیغمبر سے، لوط علیہ السلام سے، کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سائڈ پر ہو جاؤ۔ باہر نکلے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ گلی اور دروازے میں رش کرتے کھڑے تھے سارے ڈھیر ہو گئے، بلڈر ہو گئے، ختم۔ پھر وہ سائڈوں پر چلے گئے، ان 2 فرشتوں نے اس پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر جہاں ہوا ختم ہو جاتی ہے جا کر الٹ دیا، قوم نیچے، زمین ساری ان کے اوپر آ گئی۔ اللہ نے کیا کہا تھا لوط علیہ السلام کو؟ لا تخف انا منجوک واہلک، اے میرے پیغمبر آپ نے غم نہیں کرنا، ہم سارے بد کردار لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات کر دے دیں گے، بچا لیں گے۔ لا تخف، خوف نہیں کھانا، انا منجوک واہلک، ہم تجھے بھی نجات دے دیں گے اس عذاب سے اور تیرے اہل کو بھی نجات دے دیں گے، یعنی جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، جس نے تجھ پر ایمان لایا ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ تو بھائیوں، جو بندہ بولتا ہے، جو بندہ پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، جو اپنی برادری میں بیٹھتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، پڑھاتا ہے، پاس اس کے ملازم ہیں، جہاں جہاں بھی اس کی بات سنی جاتی ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں خوف کی کیفیت پیدا نہ ہونے دے، لوگوں کو خوف سے نکال دے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرے، پریشانی نہ آنے دے، خوف نہ آنے دے۔ یہ 2 باتیں، افراتفری پھیلانا اور خوف و ہراس، یہ نبیوں کی تاریخ میں، سیرت میں، زندگی میں ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ یقین ہی یقین ہے، اعتماد ہی اعتماد ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، پریشانی نہیں ہے، افراتفری نہیں ہے، اللہ جو کچھ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اور تیسری بات، انبیاء شرعی احتیاطیں بھی اختیار کرتے تھے، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے، بچھو نے ڈنگ مار دیا، اب جلن ہو رہی ہے، پانی گرم کر کے اس میں نمک ڈال کے اللہ کے رسول ٹکور کر رہے ہیں، یہ احتیاطی تدابیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پچھنے لگواتے، سینگی لگواتے. آج کل اس کی جدید شکل کوپی تھریپنگ ہے، عربی میں اس کو ہجامہ کہتے ہیں. ہلکے ہلکے کٹ لگا کے جو ریشہ دار خون ہے جم گیا ہے، پھوڑے پھنسیاں بن رہی ہیں، وہ خون نکل جائے، نیا خون اس جگہ پر آ جائے تو صحت ہی صحت. یہ احتیاطی تدابیر ہے. حضرت یعقوب کے بیٹے تھے 9 10 11. جب ان کو بادشاہ مصر کے پاس بھیجا، یوسف علیہ السلام کے پاس، پتہ نہیں ہے کہ وہ میرا بیٹا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو. تو بیٹوں کو نصیحت کی، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے درجن بیٹے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کہیں نظر بادی نہ لگ جائے تمہیں. کڑیت جوان، اتنے موٹے سر، چوڑی چھاتیاں، کداور نوجوان، مضبوط جوڑ پٹھے ہڈیاں. کوئی تمہیں دیکھ کر کہ ماں نے کیسے جوان جنے، یہ جملہ کہہ کے کہیں تمہیں نظر ہی نہ لگ جائے. اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی تم مصر میں جانے لگو تو شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو سوو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سوو. اگر میٹھا لگا ہے، اگر سالن لگا ہے، اگر گھی لگا ہے، اس پر اتنے باریک بیکٹیریا آئیں گے، صبح تم رات کو کہیں بھی منہ لگاؤ گے تو صبح بیمار ہوئے پڑے ہو. ہاتھ دھو کر سو، برتن الٹے کر کے سوو، گھر میں آگ نہ جلا کے سوو. دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، اللہ فرشتہ مقرر کرے گا. یہ ساری احتیاطی تدابیر. انبیاء کی سیرت میں کتنی باتیں ملی ہیں؟ 3 باتیں ملی ہیں. احتیاطی تدابیر، خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے، اور توکل، یقین اور اعتماد کس پر کیا جائے؟ اللہ پر کیا. اللہ اکبر. روزے کی حالت میں موبائل کا استعمال، روزہ رکھا ہوا ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ یا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے، اور آج کل انہوں نے ایک فلم ہی چلا دی ہے یوسف علیہ السلام والی، وہ 56 یا اس سے بھی زیادہ قسطوں والی، 24 گھنٹے لگی پڑی ہے. وہ بندہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے، نہ وہ قرآن پڑھے نہ وہ اللہ کا ذکر کرے. تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال، فلمیں اور ڈرامے، یہ جائز ہے؟ روزے کی حالت میں ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ بندہ اور تو کچھ نہیں کر رہا، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا. کیا یہ جائز ہے؟ بھائیو، شیاطین آدمی کو تھوڑا سا میٹھا لگاتے ہیں، مکھی آتی ہے، مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آتی ہے، پھر چھپکلی کے بعد بلی آ جاتی ہے، تو فساد بڑھتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا کوئی بات نہیں، صرف 5 منٹ ایسے گھماتے گھماتے اب پھر کوئی ننگی عورت آ گئی، پھر کوئی اور گندا پوٹس آ گیا، کوئی اور. یہ سب آدمی کا جو ذہن ہے، سوچ ہے، آنکھیں ہیں، فکر و ذکر سب خراب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے بڑی کمال کی بات کی. صحابہ کو کہا آنکھیں زنا کرتی ہیں، چونک گئے. زنا تو شرمگاہ کرتی ہے، آنکھیں کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا تم میری اس بات سے چونک گئے ہو، کان بھی زنا کرتے ہیں، وہ اور چونک گئے. فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پریشان ہو گئے. پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سانو نہیں گل پلے پئی. اللہ کے رسول نے فرمایا غیر محرم کو آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے، زبان سے گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے، ہاتھ سے میسج بھیجنا اور خط لکھنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، چل کر جانا اس کا استقبال کرنا، راستہ روکنا تاکہ ملاقات ہو جائے یہ پاؤں کا زنا ہے. شرمگاہ آخر میں ان تمام اعمال پر یا تصدیق کی مہر لگا دیتی ہے یا تکذیب ہو جاتی ہے. تو حدیث میں اس کو عمل زور اور قول زور کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اگر تم روزہ رکھ کر عمل زور اور قول زور کو نہیں چھوڑتے ہو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی. عمل زور سے کیا مراد ہے؟ ایک میں نے عربی اصطلاح بولی ہے. عمل زور سے مراد ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے،
گانے، قوالیاں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، یہ سارے شریعت کے مطابق ہیں، یہ خلاف ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ خلاف ہے۔ روزہ تو آپ کا ہو جائے گا مگر ثواب، آپ نے 16.5 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، روزہ ہو گیا مگر اللہ اجر ثواب سے بالکل خالی۔ روزہ ایک بڑی منفرد عبادت ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہ کریں اور اپنی روٹین کو تبدیل نہ کریں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو لوگ تھک گئے ہیں ابھی سے، 4 دن 5 دن 6 دن نماز تراویح میں رش تک، اب بندے گھٹنا شروع ہو گئے ہیں، پختہ ہٹ، لیٹے ہوں، ناچ ہو، گانا ہو، ٹھمکا ہو، سٹیج ہو، موسیقی ہو، لڑکی ہو، کشش ہو۔ تو اب لوگ چونکہ روزے میں روزانہ ایک روٹین ہے، کشش نہیں ہے، وہ لوگ تھک گئے ہیں، بات ختم، اب عید کی تیاری شروع کر۔ اور نہیں بھائی، یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں سے زیادہ ہے۔ تھکنا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے، سستی نہیں دکھانی ہے۔ یاد رکھو یہ مہینہ آیا اور گزر جائے گا، اور جیسے ہم تھے رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک سخت درجے کی وعید سن لو، جیسے رمضان آیا ہم تھے، رمضان گزر گیا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری روٹین ویسی کی ویسی ہے، رشوت لینے والا ڈٹ کے رشوت لے رہا ہے، خواہ روزہ رکھا ہوا ہے یا رمضان میں ہے، جھوٹ بولنے والا جج کے سامنے عدالت میں قسم کھا کر کہتا ہے جو بولوں گا سچ بولوں گا، اور بول جھوٹ رہا ہے۔ یہ سارے جرم کرنے والے، گانا، فلمیں، موسیقی، گالی گلوچ، جھوٹ، فراڈ، غیبت، دھوکہ، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، بہن میرے گھر نہ آئے، چچے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس نے ہماری دہلیز کا پاؤں رکھا ہے، جھگڑے، فساد، یہ اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی۔ پھر حلال کی کمائی، سچ بولنا، ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ روٹین اس نے نہیں بدلی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں وعید ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے، جبرائیل نے بد دعا کی، کائنات کے امام نے آمین کہی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ تو آج نیا کام کر دیا ہے، کس بات پر آمین کہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بعدل لمن ادرک رمضان ثم یفرغ، جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، میں نے اس کے لیے بد دعا تھی کہ وہ فارغ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مارا گیا، برباد ہو گیا۔ تو بھائیو میسج کیا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں؟ رمضان گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آئے اور ہم بخشش نہ کروا سکیں تو یہ بد دعا موجود ہے جس پر جبرائیل نے بد دعا کی اور امام الانبیاء نے آمین کہی ہے۔ یہ وعید ہے، یہ وعید ہے، کتنی بھیانک بد دعا ہے، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، بودن وہ رب کی رحمت سے دور چلا گیا ہے۔ لمن ادرک رمضان، جس نے زندگی میں رمضان پایا پھر وہ بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت سے اگر دور ہو گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے کیا غلط شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اور یہ لاڈلے نبی کی امت ہے، معاشرے کو جہنم کا نقشہ دیا ہوا ہے اور لاڈلے نبی کی امت ہے جنت میں پہنچ جائے گی۔ یہ یہودیوں والی سوچ ہے۔ وہ بھی کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اور دوسری امتیں جائیں گی۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ وہ یہودیوں والی سوچ ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ، اے علی یا فاطمہ
فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی، اعمال پر، عقیدہ پر، اللہ کے ساتھ تعلق پر زور دو، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں جنت میں پہنچ جاؤں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، لم یسرع بہ نسب، اس کا خاندان اس کو کبھی جنت میں اور اللہ کی بخشش کی طرف نہیں لے جائے گا۔ من بطأ بہ عمل، جو عملی اعتبار سے سست اور کتا رہا، لم یسرع بہ نسب، اس کی خاندانی وجاہت اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ جی میں سیدہ، سید ایک بت ہے ہمارے بر صغیر میں جس کو پوجا جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں گیلانی ایران کے ہیں، سید بنے ہوئے۔ عرب میں سید ملتا کوئی نہیں ہے، یہاں ایک بتوں کے 20 سید نہیں کراتے تھے۔ سید ایک بت ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا سید تھا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ وہ تو انصاف والی ذات ہے، عدل کرنے والی ذات ہے، جس کا عمل نبی کے طریقے پر ہوگا اللہ کی رحمت ملے گی، خلاف ہے خواہ وہ نبی کا بیٹا ہے اللہ غرق کر دے۔ تو رمضان کے مہینے میں استغفار کرنا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عزم کرنا ہے۔ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اوقات کو مصروف رکھیں قرآن مجید میں اور اللہ کے ذکر میں۔ یہ پہلے خطبے کی آخری بات کر رہا ہوں، قرآن میں اور رمضان میں زبردست جوڑ ہے، آپس میں بڑا یارانہ ہے، بڑا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اب رمضان اور قرآن کا کتنا جوڑ ہے، کتنا تعلق ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ خوشخبری والی بات ہے، ان القرآن والصیام اشفع من عبد یوم القیامہ، فرمایا یہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کے سامنے آ کر بولے گا، کیا شکل ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، نبی نے جتنا بتایا ہے وہی پیش کر رہا ہوں۔ روزہ آ کر کہے گا اللہ تو نے مجھے مقرر کیا تھا اور اس نے 30 یا 29 روزے رکھے اور 80 سال زندگی دی، اللہ اس نے رکھے، اگر بیمار ہے بوڑھا ہو گیا ہے تو رعایت ہے، وگرنہ رکھتا رہا ہے، اللہ اس کو جنت دے دے۔ روزے کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا۔ پھر قرآن آئے گا، اللہ میں تیرا مقرر کردہ قرآن ہوں، اس نے پوری زندگی قرآن کو اپنے اوڑھنا اور بچھونا بنایا، قرآن سے لذت لیتا تھا، قرآن اس پر حاکم تھا، یہ قرآن کو پڑھ کر حدود اللہ کی حفاظت کی زندگی کے ساتھ جیتا تھا۔ یا اللہ اپنے اس بندے کو تو بخش دے، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت دے دے۔ تو روزہ اور قرآن اس کا آپس میں زبردست تعلق اور جوڑ ہے۔ تو یہ جوڑ کب بنے گا؟ جب ہم روزے سے بھی ہوں اور فضول باتیں نہ کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ ہے قرآن اور روزے کو جمع کرنا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، میں یہ بات جو ہے تحدیث نعمت کہ اللہ نے توفیق دی، نہ کہ روک ڈالنے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ کل اللہ نے توفیق دی 6.5 سپارے پڑھ دی، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ 6.5 سپارے پڑھ دی، اللہ نے توفیق دے دی۔ تو یہ دونوں مل کر قیامت کے دن سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، اور قرآن مجید کو 2-1 رکوع ترجمے سے بھی پڑھ لینی ہے، پڑھتے جاؤ ساری زندگی پڑھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين۔ ہمارے ایک بھائی ہیں منیر کٹ پیس، جوہری گیٹ علم پر دکان ہے، کڈنی گردے پرابلم ہے، کریٹینن زیادہ کم ہو گیا ہے، خون سڑ گیا ہے، اب ان کو ایک بوتل خون کی لگاؤ پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کام 2 مہینے بعد ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ بی پازیٹیو بلڈ گروپ ہے۔ کوئی بھائی ایک آدمی کی جان بچا دے، اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرمائیں گے اور اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ یہ میری اپیل ہے۔ اور بھی کئی ساتھی ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بندہ تیرے دین کی مدد کر رہا ہے تو اپنے بندے کی مدد فرما۔ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے تاکہ دوسرے خطبے کا بھی وزن بن جائے۔ یہ سورہ الشعراء ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ کیا کمال کا اخلاص ہے، کیا کمال کی محنت ہے، کتنا انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنے دھکے کھائے ہیں، پوری زندگی ان کی قربانیوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیٹا ذبح کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، پوری قوم رد کر رہی ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، بت توڑ رہے ہیں، اتنے کارنامے، اتنی ان کی قربانیاں اور ان کی دین کے حق میں محنتیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو دعا کے 4 الفاظ سنا دیتا ہوں۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ الذی یطعمنی الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، وہ مجھے مارے گا اور وہ پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ الذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ امید کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، میرے وہ گناہ بخش دے گا۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ یہ دعا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما۔ کھوتے کا کھوتا نہ بنا رہوں انسان، بالکل بندر کے ہاتھ بندوق آئی، عقل والا، دانش والا، دانائی والا، وزڈم والا، بصیرت والا، شعور والا، ادراک والا انسان بنا۔ کتنی کمال کے الفاظ۔ رب حب لی حکمن، میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور الحقنی بالصالحین، نیکوکاروں میں شامل کر۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے۔ یعنی یہ اے اللہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں قیامت تک لوگ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہ رحمتیں بھیج محمد پر جیسے تو نے رحمتیں بھیجی ابراہیم پر اور اس کی آل پر۔ یہ بعد میں ذکر خیر جاری ہے کہ نہیں ہے؟ حج ہو رہا ہے، ذکر خیر جاری ہے، صفا اور مروہ ہو رہا ہے، ذکر خیر جاری ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے۔ واجعل لی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے نعمت کی بہشت کا وارث بنا دے۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں نے یہ کیوں پیش کی ہے دعا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، اخلاص دیکھو کس سے مانگ رہا ہے؟ نبی ہو کر، نبیوں کا دادا ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ میرے بھائیوں، اگر تو پتر ان 1-1 کلومیٹر پر جو درگاہیں اور پیر بیٹھے ہیں انہوں نے دینا ہو تو پھر کرونا وائرس کا بھی خوف ختم کر دینا۔ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ امریکہ حکومت نہیں کر رہا، حکومت اللہ کر رہا ہے، وہ خود ڈرے ہوئے ہیں، ان کی معیشت کو بھی دھچکا آ گیا ہے۔ اور یہ کرونا وائرس کی بلا نے یہ ثابت کیا ہے کہ دم، پیر، پھوکے، درگاہیں، جھنڈے، کڑے، دھاگے، یہ سب فضول ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو دم کام آئے گا جو شریعت نے بتائے ہیں تو وہ آپ اپنے اوپر دم کریں، اور یہ تو سب چیزیں بیکار اور فضول ہو گئی ہیں۔ اور آخری بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے، میرے بھائیوں
میں 58 سال کا ہوں، میں نہیں بتا سکتا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ 48 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ اس نے اللہ کے آگے رو رو کر دعا کی ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور داڑھی بھیگ گئی ہو؟ یہ ابراہیم کا اخلاص دیکھیں، اللہ سے مانگنا دیکھیں، اللہ سے دعائیں دیکھیں۔ اور بھائیو یہ مولا علی، پیر، کلندر، کتب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے سب کچھ کرنا اور اولاد دینی ہے، اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کائنات کا نظام اللہ کے پاس ہے، یہ سب اللہ کے فقیر ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو، عقیدے میں کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، مضبوط، مصمم، پائیدار، پتھر سے زیادہ مضبوط عقیدہ ہو جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ کو یہ عقیدہ چاہیے، یہ اللہ کو عقیدہ چاہیے۔ اگر یہ سارا کام درگاہوں اور پیروں نے ہی کرنا ہے، اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خود نہیں کر سکتے تھے، اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ تے سنتے نہیں، ساڑی تے سنی جاندی نہیں، اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ کوئی بندہ، یہ 250 بندہ بیٹھا ہے، ایک بندہ بتایا کہ میں نے 50 منٹ اللہ سے دعا مانگی ہے، میری داڑھی سے میری آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آنسوں سے داڑھی بھیگ گئی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ مانگی ہے کبھی؟ منہ ادھر دے اللہ دے دے اللہ دے دے، پھر کیا اللہ دے گا ہی نہیں؟ یہ مانگنا ہے۔ دعا دل کی پھٹن کو کہتے ہیں۔ جب آپ کا اندروں پھٹ جائے اور آپ اپنے اندر کے جذبات کو اللہ کے سامنے اونڈیل کے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی پستی کے ساتھ، اللہ تو داتا ہے، کوئی داتا نہیں، تو الہ ہے، کوئی الہ نہیں، تو مشکل کشا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، کوئی سننے والا نہیں، تیرے پاس خزانے ہیں، باقی سب فقیر ہے، اللہ مجھے دے دے۔ اور 1 گھنٹے تک اس نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، دعا اللہ قبول کر چکا ہوگا۔ ایسے مانگنا ہے، ہم تو مانگنا ہی نہیں آتا ہے، پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں جی ہماری وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے، ہم غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔